کرو تم اس چیز کا مذاق بنا رہے ہو جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، جو نبی اکرم علیہ السلام کی سنت، نکاح تمام انبیاء کی سنت، آپ نکاح کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسا کرو اس لیے کہ ہنسنا زیادہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کی نورانیت ختم کر دیتا ہے، دل کے اندر سے روح نکال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، دل کے اندر تقوی ہوتا ہے اور ایمان بھی دل کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ معلوم ہوا کہ اصل ایمان کی جگہ یہ دل ہے۔ زبان تو گواہی دیتی ہے، زبان یہ لوگوں کو بتلاتی ہے کہ سمجھ لو کہ یہ مسلمان ہے۔ جب تک زبان سے اقرار نہیں کریں گے تو کسی کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے؟ اصل ایمان کا محل قلب۔ جب ہم نے ہنس کر کے، ہم نے کامیڈیاں سن کر کے دل کو ہی مردہ کر دیا تو پھر ہمارا بدن ہی مردوں جیسا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو سمجھا رہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ موبائل ہم نے ہاتھ کے اندر پکڑ لیا اور 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹے ہو گئے، فلمیں دیکھ رہے، 1 فلم دیکھی، 2 فلم دیکھی۔ ایک قاری صاحب ہیں، وہ مجھے بتلا رہے تھے کہ میں نے ایک اپنے جانکار کا موبائل لیا، چھٹی کے دن موبائل میں نے چیک کرا ہسٹری اس کی، اس نے چھٹی کے دن موبائل میں 3 فلمیں دیکھ رکھی۔ قاری صاحب مجھے بتلا رہے تھے ایک ہفتہ پہلے، لا حول ولا قوت، کتنے گھنٹے خراب کر دیے؟ 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، 15 گھنٹے خراب کر۔ آپ قرآن کریم کی آیات کو دیکھیے، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ 3 اعضاء کے بارے میں اللہ قرآن میں علیحدہ سے فرماتا ہے۔ ویسے تو بندوں سے ہر نعمت کا سوال ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان السمع، یہ کان، والبصر، یہ آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے بارے میں اللہ سوال کریں گے کہ آنکھ کا استعمال کہاں کیا تھا، آنکھ سے محرم کو دیکھتا تھا یا غیر محرم کو دیکھتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ دشمنان اسلام نے اس آیت میں بڑا ہی غور کیا کہ کوئی آلہ ایسا ایجاد کر دو کہ جس سے ایمان والوں کی آنکھ بھی خراب ہو جائے، جس سے ایمان والوں کے کان بھی خراب ہو جائے، جس سے ایمان والوں کے دل بھی خراب ہو جائے، اور وہ اس کے اندر کامیاب ہو۔ موبائل لانچ کر دیا اور اس کو ضرورت کا حصہ بنا دیا، بینک سے اس کو جوڑ دیا، سیکورٹی سے اس کو جوڑ دیا، اس سے اب کنارہ کشی کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ یاد رکھو، موبائل اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو جو ناجائز چیزیں ہیں موبائل میں وہ ناجائز رہیں گی۔ گانا سننا حرام ہے، موبائل کے اندر گانا سنیں گے تو ہم حرام کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ گانے بجانے کے اندر اور گانے بجانے والیوں میں مشغول ہوں گے، اسی حال میں اللہ تعالیٰ شانہ ان کی شکل خنزیروں اور بندروں کی بنائے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم نہیں تو ہماری اولادیں، ہماری اولادیں نہیں تو اولادوں کی اولادیں ضرور اس ماجروں کو دیکھیں گی جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گانا سننے سے پہلے آدمی انسان تھا، لیکن گانا سننے کے بعد وہ خنزیر بن چکا ہے، وہ بندر بن چکا ہے۔ اس موبائل نے ہمیں کہاں لے جا کر کے چھوڑ دیا؟ نگاہ کی حفاظت کو اللہ کے نبی نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ نگاہ تو شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ہم موبائل میں غیر محرموں کو دیکھ رہے، اپنی نگاہ خراب ہو گئی۔ نہ جانے کتنے نوجوان ہیں موبائلوں کے اندر ناچنے گانے والیوں کو دیکھ کر
انہیں اپنی بیوی پسند نہیں آ رہی، انہیں غیر محرم پسند آ رہی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی کہ تم کو دو قیدیوں کے حقوق کی تاکید کرتا ہوں، ایک تو غلام، ایک عورت ہے۔ لیکن ہمارا کیا برتاؤ چل رہا ہے؟ وہ عورت جو صبح سے شام تک ہماری خدمت کے اندر لگی، ہمارے بچوں کی خدمت کے اندر لگی ہے، موبائل دیکھنے کی وجہ سے ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ دوسری ناچنے گانے والی عورتیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے ان کی صبح کہاں ہے اور شام کہاں ہے، ان کا کیریکٹر کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان میں پاکیزگی ہے یا نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ کر کے پسند کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نگاہ کی حفاظت، اگر موبائل کا ہم غلط استعمال کریں گے کبھی بھی نگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ میرے بھائیوں، آج کل جو میں جلسوں میں جا رہا ہوں، ہمارے بعض احباب بھی یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ جی موبائل کے فتنے پہ کچھ بیان ہو جائے۔ آج ہی نہیں، اب بہت علماء متفکر ہیں اس موبائل کی وجہ سے، اس موبائل کی وجہ سے امت میں ارتداد آ رہا ہے، مرتد ہو رہے ہیں، مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ایمان چھوڑ رہی ہیں۔ بہت سے لوگ اچھے عقائد، اللہ تعالیٰ اکابر علماء دیوبند کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے سنت کو عام کیا۔ دیوبندیت کوئی فرقہ نہیں، دیوبندیت تو لوگوں کو سنت پر جمانے کا نام ہے، اصل شریعت پر لانے کا نام ہے، یہ فرقہ نہیں ہوتا۔ ہندوستان کے یہ حالات تھے کہ لوگ مزاروں کے اوپر جایا کرتے تھے، قبروں کو پوجا کرتے تھے، بدعتیں کیا کرتے تھے، تو اکابر علماء دیوبند نے لوگوں کو بتلا دیا بھائی یہ سنت ہے اور یہ بدعت۔ بس پھر چونکہ اکابر علماء دیوبند انہوں نے مدرسہ دیوبند میں قائم کیا تھا، دیوبندی کہلانے لگے، ورنہ اصل تو اہل سنہ والجماعہ ہیں، ہم حنفی ہیں۔ تو امت کو صحیح رخ کے اوپر اکابر علماء دیوبند نے ڈالا اور ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن آج موبائل نے اتنا بڑا فساد برپا کر دیا ہے کہ ہمارے نوجوان موبائلوں کو دیکھ کر کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھ لو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا ذکر القدر فامسکوا وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا۔ تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جب تقدیر کا تذکرہ چل رہا ہو تو زیادہ قیل و قال مت کرنا، سوال جواب نہیں تقدیر کے بارے میں۔ بس یہ یقین رکھو کہ اللہ نے کائنات کو بنانے سے پہلے، اس کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے فرمایا لکھ۔ قلم نے پوچھا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہ ابد تک ہونے والے سارے واقعات کو لکھ۔ یار کائنات میں جو کچھ ہونا ہے وہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے، اسی کو ماننے کا نام تقدیر، اور یہ نافذ ہو کر کے رہے گا۔ تقدیر کے بارے میں یہ کیوں ہوا، اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، نو، اللہ کے سامنے قیل و قال نہیں چلتا ہے۔ بندوں سے سوال ہوگا، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا اللہ تم نے یہ کیا کیا ہے۔ اس کی حیثیت ہے اللہ خالق ہے، مالک ہے، آسمان کو بنانے والے، اسے بلندیاں عطا کرنے والے اللہ ہے، زمین کو بچھانے والے، اسے درازگی عطا کرنے والے اللہ ہے، پہاڑوں کو بلندیاں عطا کرنے والے اللہ ہے، دریاؤں کی روانی، دریا کو روا کرنے والے اللہ ہے، خوشبوؤں کو خوبصورت رنگ، پھولوں کو خوبصورت رنگ دینے والے اللہ ہیں، اور پھر ان پھولوں میں خوشبوئیں پیدا کرنے والے اللہ ہیں، زمین سے غلے کو، سبزے کو اگانے والے اللہ ہیں، درختوں کے اوپر مختلف رنگتوں کے پھل لگانے والے اللہ ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تم نے غور کیا جو تم کھیتی کرتے ہو، تم اگاتے ہو، ہم اگاتے ہیں، ہم اگاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے تمہارا کام تو زمین کو نرم کر کے اس میں دانا ڈال دینا، پانی ڈال دینا ہے، باقی کام تو سب اللہ کرتے ہیں۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے
پھر اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال اللہ کے نبی نے پھر فرمایا وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، جب نجوم کا تذکرہ چل رہا ہو، کوئی یہ کہہ رہا ہو میں ستاروں کو دیکھ کر کے علم غیب بتلا دیتا ہوں، غیب کا علم کسی کو نہیں آتا، لا يعلم الغیب الا اللہ، غیب صرف اللہ جانتے ہیں۔ جس نے غیب کی خبروں کا دعویٰ کیا وہ کاہن ہے، نجومی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو تو کہا ہی کافر۔ یہ فرمایا حدیث کے اندر من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما قال فقد انکر بما انزل علی محمد، جو کسی غیب کی خبریں بتانے والے کاہن کے پاس گیا، نجومی کے پاس گیا، اور جو بات اس نے کہی اس کی تصدیق کی، تو اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ آپ خود فرما رہے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے، 500 روپیہ کھو گیا حضور، فائل کھول دیجئے، کہاں ملے گا میرا 500 روپیہ؟